دعوت عام 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دیا جائے اور عمومی دعوت دی جائے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین وقل انی انا النذیر المبین، یعنی آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کیجیے اور مشرکوں سے گریز کیجیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ کی اتباع کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ نرم روی فرمائیے اور کہیے کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت دینی شروع کر دی، مگر نمازیں اب بھی چھپ کر ادا کی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ کی کسی وادی میں مصروف نماز تھے کہ کافروں کی ایک جماعت نے دیکھ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اونٹ کی داڑھیوں کی ہڈی سے ایک شخص کو اس زور سے مارا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا۔ یہ کافروں کا پہلا خون تھا جو اسلام کے مقابلہ میں بہایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ان کی معبودان باطلہ کی مذمت نہیں کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعارض نہیں کیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید میں ان کے معبودوں کا ذکر اور ان پر تنقید آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو طالب کے پاس نمائندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو طالب کی حفاظت اور ان کی امان میں تھے اور اسلام کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بے لچک تھا، اس لیے کچھ رؤسائے قریش ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ کے بھتیجے ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے دین کو نادرست قرار دیتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ، اس لیے یا تو آپ ان کو ایسی باتوں سے منع کریں یا درمیان سے ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے ان کو کچھ کہہ سن کر خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ دوسری بار پھر قریش کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں آیا اور اپنا مطالبہ ذرا اور شدت سے دہرایا کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں سکتے تو پھر خود بھی مقابلہ پر آ جائیے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ قریش نے میرے سامنے یہ مطالبات رکھے ہیں، لہٰذا مجھ پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالو جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سمجھا کہ شاید ابو طالب بھی دست تعاون کھینچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں تو بھی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دیں یا یہ کہ میں اسی راہ میں مٹ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور واپس ہو گئے۔ ابو طالب نے بلایا اور کہا، جاؤ اور جو کچھ جی چاہے کہو، خدا کی قسم تم کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمارہ بن ولید کی پیشکش۔ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے اور ہمارے سپرد کرنے پر آمادہ نہیں ہیں تو قریش کے ایک طاقتور اور خوبصورت نوجوان عمارہ بن ولید کو لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور پیشکش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ اس نوجوان خوبصورت بچے کو قبول کر لیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنے بھتیجے کو جو آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے ہمارے حوالہ کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم یہ بدترین سودا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دو گے کہ میں اس کی پرورش کروں اور میں اپنا بیٹا تم کو دوں کہ تم اسے قتل کر دو، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا، ابو طالب، قوم نے تم سے منصفانہ بات کہی ہے اور تمہاری ناپسندیدہ بات سے بچنے کی کوشش کی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی بات ماننا نہیں چاہتے۔ ابو طالب نے جواب دیا، خدا کی قسم لوگوں نے انصاف نہیں کیا، لیکن تم طے کیے ہوئے ہو کہ مجھے رسوا کرو اور میرے مقابلہ میں قوم کی مدد کرو، لہٰذا تم جو چاہو کرو۔ مکہ میں اس کا رد عمل یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی اور شدت سے مخالفت شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ نے
اپنے قبیلہ کے مسلمان افراد کو اذیت دینا شروع کر دیا۔ البتہ ابو طالب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ حاصل رہا۔ ابو طالب نے قریش کا رویہ دیکھتے ہوئے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی دعوت دی۔ اس پر دشمن خدا ابو لہب کے سوا سبوں نے لبیک کہا، اور اس طرح عربوں کے قدیم تمدن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی اور قبائلی امان حاصل ہو گیا۔ قریش کے باہمی مشورے۔ اب حج کا موسم آ گیا، جس میں جزیرۃ العرب کے گوشہ گوشہ سے کھنچ کھنچ کر لوگ مکہ آیا کرتے تھے۔ قریش کو فکر ہوئی کہ اس موقع سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیوں کر بند کی جائے اور لوگوں کو کس طرح ان کی ملاقات سے باز رکھا جائے۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ قریش ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھا ہوئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کوئی ایک بات طے کر لو، تم میں سے ہر شخص وہی کہے اور تمہاری باتوں میں تضاد اور اختلاف نہ ہو۔ لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ ولید نے کہا تم لوگ کہو اور میں سنتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم لوگ کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا نہیں، وہ کاہن نہیں ہیں، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کا کلام کاہنوں جیسا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تو پھر کیا ہم ان کو شاعر کہیں؟ ولید نے کہا ہم اشعار، اس کے اوزان اور قواعد سے اچھی طرح واقف ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے ہیں وہ شعر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے آخری بات کہی کہ ان کو جادوگر مشہور کریں۔ ولید نے کہا میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے اور ان کے جھاڑ پھونک سے بھی آگاہ ہوں، وہ جادوگر بھی نہیں ہیں۔ لوگوں نے ولید سے پوچھا پھر آخر آپ کی کیا رائے ہے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم، اس کے کلام میں ایک عجیب شیرینی اور مٹھاس ہے، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، تم ان میں سے کوئی بات بھی کہہ لو لوگ سمجھ جائیں گے کہ غلط ہے۔ ہاں، اس میں نسبتاً جادوگر کہنا بہتر ہے۔ تم کہو محمد ایک جادوگر ہیں، وہ ایسا منتر جانتے ہیں جس کے ذریعے بھائی بھائی اور شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی بات طے پائی اور قریش نے حج کے موقع پر ہر آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادوگر ہونے کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اسی موقع پر ولید کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یعنی مجھے اور جسے میں نے پیدا کیا تنہا چھوڑ دو، باوجود یہ کہ میں نے اس کو بہت سامان اور مددگار اولاد دی اور اس کو خوب اسباب دیے، پھر بھی اس کو حرص ہے کہ میں اور دوں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے احکام کا نافرمان ہے۔ قریش کی اس سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والے حجاج عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت سے واقف ہو گئے اور پورے عرب میں دعوت توحید کا عام چرچا اور شہرہ ہو گیا۔ قریش کی بدسلوکیاں۔ قریش کا رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بے وقوف قرار دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر، جادوگر، کاہن اور پاگل ہونے کا الزام لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے موقف پر جمے رہے اور ان کے مذہب اور معبودان باطل پر اعلان تنقید کرتے رہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رؤسائے قریش کے پاس گئے، وہ لوگ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اس شخص کے معاملہ میں جس قدر صبر و ضبط سے کام لیا ہے اور کسی معاملہ میں اتنا صبر نہیں کیا ہے، اس شخص نے ہمارے سمجھدار لوگوں کو بیوقوف قرار دیا اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، پھر بھی ہم نے ضبط کیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے طعنے دیے۔ میں نے اس کی تکلیف اور کسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس کی۔ دوسری بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس بار بھی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے اندازہ ہوا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی ہے۔ تیسری بار پھر جب یہی نوبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا تسمعون یا معشر القریش اما والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بالذبح، یعنی گروہ قریش
تم سن رہے ہو، آگاہ ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس وہ چیز لایا ہوں جو منکروں کو تباہ کر دے گی۔ یہ جملہ سنتے ہی تمام لوگ ششدر و ساکت رہ گئے اور اس سے زیادہ نہ کہہ سکے کہ محمد چلے جائیے، خدا کی قسم آپ ناواقف نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کل پھر لوگ اسی مقام پر جمع ہوئے اور میں بھی ان جمع ہونے والوں میں تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا اور انہوں نے تم سے جو کہا وہ یاد ہی ہوگا کہ جب انہوں نے ایسی بات کہی جو تم کو ناگوار خاطر تھی تو تم خاموش رہ گئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ لوگ یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہمارے دین اور معبودوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی کہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے کنارے کو پکڑا اور گلے میں پھانسی دینی چاہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ ہٹ گئے۔ یہ قریش کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جانے والی سب سے بڑی اذیت تھی۔